بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمداللہ ماہ رمضان المبارک 2024 چند دن بعد شروع ہونے والا ہے۔ میری ٹیم کے افراد نے کہا کہ اس حوالے سے ایک پیغام ریکارڈ کروا دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے ذہنی طور پر ماہ رمضان کی تیاری کرنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا آنا ایک مومن کے لیے مسرت کا باعث ہوتا ہے، خوشی کا باعث ہوتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بخشش کے، مغفرت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عشرہ بخشش ہوتا ہے، اور پھر عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے عبادات میں اپنا دل لگانا چاہیے اور ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ میں نے ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں بسر کرنا ہے۔ اس کے لیے میں اکثر طلباء کو بھی یہ بات سمجھاتا ہوں، آپ سے بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ تعلق بالقرآن کو مضبوط کریں۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس ماہ مبارک میں قرآن کریم فرقان حمید سے تعلق کو مضبوط کریں۔ بلکہ جن احباب کے لیے ممکن ہو، ابھی ہم کہیں بیٹھے تھے، وہاں پر ایک بات چل رہی تھی کہ اپنے گھروں میں ایک گوشے کو غرفۃ القرآن کا نام دیں۔ ایک کونا لے لیجئے، وہاں پر ایک ریک بنوا لیجئے، اس میں قرآن کریم رکھوا دیجئے، مصلے بچھا دیجئے، اور روزانہ گھر کا ہر فرد وہاں پر ایک رکوع، ایک ربع، نصف، جتنا بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت قرآن ضرور کریں۔ روزانہ قرآن کریم فرقان حمید کو کھولیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اسے دیکھنا بھی ثواب، اسے پڑھنا بھی ثواب، اور پھر قرآن ہمارے دلوں کو نور سے منور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن قرآن شفیع ہوگا، یعنی شفاعت کرے گا۔ تو جب آپ تلاوت قرآن کریں گے تو آپ خود غور کریں گے کہ آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو گیا ہے، دل سے زنگ دور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ صرف رمضان کا انتظار نہ کریں کہ رمضان آئے گا تو ہم نماز کی پابندی کریں گے، جنہیں میں کہتا ہوں رمضانی نمازی، کہ جو صرف رمضان میں نمازی بنتے ہیں، بقیہ پورا سال یوں غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، محاورتاً کہا جاتا ہے۔ تو ابھی سے نماز شروع کریں۔ نماز فرض عین ہے، نماز میں برکت ہے، نماز میں روحانیت ہے، نماز میں نورانیت ہے، نماز میں اطمینان ہے۔ بلکہ میں یہاں تک لوگوں کو سمجھاتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ پکے نمازی ہو گئے، آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اطمینان قلبی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا، چونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور نماز میں سب اذکار جمع ہیں، اذکار بدنی بھی موجود ہیں، اذکار لسانی بھی موجود ہیں، یعنی کہ ذکر باللسان اور ذکر بالارکان کا حسین امتزاج نماز ہے۔ تو ابھی سے نماز کی پابندی کریں۔ رمضان میں ابھی سے یہ سوچ اختیار کریں کہ میں نے تراویح کی پابندی کرنی ہے۔ بہنیں گھروں میں نماز تراویح ادا کریں، افراد یعنی بھائی مسجد کے اندر باجماعت پورا رمضان تراویح ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں، ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں کہ رمضان میں کم از کم موبائل کو اپنے آپ سے دور کر دیں۔ ابھی سے پریکٹس کریں گے تو ہوگا، ادروائز رمضان میں بھی موبائل آپ کے پاس ہوگا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایک طرف روزہ ہو، دوسری طرف آپ موبائل پر ٹک ٹاک یا یوٹیوب یا فیس بک پر کچھ بھی غیر محارم کو دیکھ رہے ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا روحانیت ملے گی، کیا نورانیت ملے گی؟ آنکھ دل کا دروازہ ہے، دل میں جو بھی داخل ہوگا وہ آنکھ کے ذریعے داخل ہوگا۔ ویسے تو جو لوگ ان ایپلیکیشنز کو استعمال کرتے ہیں، انہیں خود ادراک ہوگا کہ کس قدر بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ خواتین کو ہدایت عطا فرمائے، انہوں نے سستی شہرت کے لیے اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنے جسم کو گویا کہ فروخت کر دیا ہے، اور ہر حد سے تجاوز کر گئی ہیں۔ اب ایک مسلمان وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو آپ خود مجھے بتائیے کہ کیا روحانیت اور کیا نورانیت آپ کو ملے گی، جبکہ آپ کی آنکھ کے ذریعے آپ کے دل میں فساد جا رہا ہے۔ اور یہ بڑی افسوسناک بات ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ سحری کریں، کیوں جی؟ روزہ رکھنا ہے، اور دوسری طرف سحری کے بعد آپ نے موبائل اٹھایا اور آپ نے غیر محارم کو دیکھنا شروع کر دیا۔
ڈراموں میں مبتلا ہو گئے، فلموں میں مبتلا ہو گئے۔ اب تو کئی ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں یعنی حالت روزہ میں ٹائم پاس کرنے کے لیے موویز دیکھتے ہیں۔ ذکر کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، جو دنیاوی حوالے سے سیزن لگانے والے ہیں نا، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنا مال بیچ رہے ہوتے ہیں۔ فروٹ والوں کو آپ دیکھ لیجئے، کپڑے والوں کو آپ دیکھ لیجئے، اور جو اصل میں سیزن ہے یعنی نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے یا ٹائم گزارنے کے لیے اس طرح کی چیزوں میں پڑ جائیں۔ خدا را عقل کے ناخن لیں۔ اور اسی کے ساتھ میں پیغام دینا چاہوں گا، ہماری جو بہنیں ہیں، واللہ عالم ان کی مطلب عزت، غیرت، تمام چیزوں کا جنازہ نکل گیا کہ سستی شہرت کے لیے، کچھ ٹکوں کی خاطر، کچھ مال کی خاطر آپ اپنی عزت کو، اپنے گھر والوں کی عزت کو، غیرت کو فروخت کر دیں گے۔ کچھ مال کمانے کے لیے آپ اپنے جسم کی نمائش کریں گی۔ کم از کم مسلمان خواتین سے یہ چیز میں تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن جس انداز میں ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ اس پر میں انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کروں گا کسی اور موقع پر، لیکن یہاں پر میں رمضان کے ساتھ اس بات کو جوڑ رہا ہوں کہ رمضان میں موبائل کو اپنے آپ سے دور کر لیں۔ جتنا آپ کو وقت ملے آپ اپنے پاس تسبیح رکھیں۔ جتنا ٹائم آپ کو موبائل کو دیتے تھے اتنا ٹائم آپ تسبیح کو دیجئے، ذکر کیجئے۔ آپ دیکھیں آپ کے دل میں کیسا نور آتا ہے، روحانیت آتی ہے۔ جتنا وقت آپ موبائل کو دے رہے تھے تلاوت قرآن کو دیجئے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسے روحانیت اور نورانیت ملتی ہے۔ اور اختتاماً زہ نصیب کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر لیں۔ مساجد میں مرد حضرات اور مسجد بیت میں خواتین اعتکاف میں بیٹھیں۔ معتکفین ہو، معتکفات ہو، تو جس گھر میں معتکف و معتکفہ ہوگی اور ہوگا تو اس گھر کی روحانیت اور برکت کا کیا عالم ہوگا۔ تو نیت کریں کہ اس رمضان کم از کم میں نے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، مجھ گناہگار کو، اعتکاف مدینۃ المنورہ عطا فرمائے۔ وہاں پر سحری کرنا، وہاں پر افطار کرنا، خانہ کعبہ میں افطار کرنا، مکہ المکرمہ میں سحری کرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ بہرحال کوشش کیجئے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ میری مکمل توجہ عبادات پر ہوگی، کوئی غیر شرعی کام نہیں کروں گا، کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا، اور افطاری اچھی نہ بننے پر گھر والوں سے لڑوں گا نہیں، گھر کا ماحول خراب نہیں کروں گا۔ روڈوں پر جو صورتحال ہوتی ہے افطاری کے وقت، ہر بندے کو جلد بازی ہوتی ہے، تو اگر کوئی غلطی کر دے گا تو میں اس سے لڑائی نہیں کروں گا۔ اپنے اندر ضبط پیدا کریں، انشاءاللہ الجلیل چیزیں بہتر ہوں گی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان مکمل عبادات میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔